سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سامعین کرام، آج ہم بہت اہم میسیج لے کر آئے ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ سحری کے ٹائم جو ہم کھانا کھاتے ہیں تو کھانے کے بعد میں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمارے سینے میں جلن اور کھٹی ڈکاریں آتی رہتی ہیں، تو اس کے بارے میں کیا کیا جائے جس کو کرنے کے بعد کھٹی ڈکاریں آنا بند ہو جائے، سینے کے جلن بند ہو جائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں سحری میں ہمارے جو بڑے ہیں انہوں نے بتایا کہ جو سحری میں ہم کھانا لیتے ہیں بہتر یہ ہے کہ سادہ کھانا لیا جائے، اور سحری میں جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہلکا پھلکا کھانا چاہیے، سادہ کھانا کھانا چاہیے اور ہلکا کھانا کھانا چاہیے۔ اور زیادہ کھانا کھانے کی وجہ سے لوگوں کے اندر یہ تمام شکایتیں پیدا ہوتی ہیں، اور کچھ لوگوں کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ ہم زیادہ کھائیں گے نہیں، زیادہ پئیں گے نہیں تو ہمیں بھوک لگے گی اور پیاس کی شدت محسوس ہوگی، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آپ حضرات ہلکا کھانا کھائیں، کم کھانا کھائیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی صبر عطا فرمائے گا۔ آئیے جو اصل موضوع ہے، جو اصل بات ہے وہ پیش کر دوں کہ کون سا ایسا کام کریں جس کو کرنے کے بعد ہمیں کھٹی ڈکاریں نہیں آئیں گی، سینے میں جلن محسوس نہیں ہوگی۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے، اسکرین پہ جو ہم نے سیٹ کیا ہے، چھوٹی الائچی۔ آپ 4 سے 5 چھوٹی الائچی لیجیے اور اس کو توڑ لیجیے۔ توڑنے کے بعد 1 کپ دودھ لیجیے، چاہے اگر وسعت ہو تو زیادہ بھی لے سکتے ہیں۔ دودھ میں اس سے زیادہ پانی ملا دیجیے، یعنی 1 کپ اگر دودھ ہے تو 1 کپ پانی ملا دیجیے، 2 کپ دودھ ہے تو 4 کپ پانی ملا لیجیے۔ اس کے بعد میں اسی الائچی کو ڈال کر پانی پر کھولا لیجیے۔ جب ایک دم کھول جائے الائچی تو دودھ اتار لیجیے، دودھ ٹھنڈا کر کے اسی کو پی لیجیے۔ کب؟ سحری کا ٹائم ختم ہونے میں 2-4 منٹ باقی رہے تب یہ کام کیجیے، انشاءاللہ تبارک و تعالی سینے میں جلن اور بھوک کی جو شدت ہوتی ہے اور جو کھٹی ڈکاریں آتی ہیں وہ تمام چیزیں آنا بند ہو جائیں گی، اگر انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ عمل کریں گے تو پیارے، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ تمام حضرات خود بھی یہ باتیں سنیں اور لوگوں تک شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس میسج سے فائدہ اٹھا سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان کے مہینے کے روزے کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے بعد تمام لوگوں کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔